موجود ہے کہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی سوئی ہوئی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو ان حدیث سے پتہ چلا کہ بستر اگر پاک اور صاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر نماز پڑھ لی جائے، درست اور جائز ہے. اور اسی طرح سردیوں کے حوالے سے ایک اور مسئلہ کہ ہیٹر چل رہا ہے، ہیٹر چل رہا ہے یا آگ جلائی ہوئی ہے. عام طور پہ ہیٹر جب چلایا جاتا ہے یا آگ جلائی جاتی ہے تو اس سے گرمی حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف منہ کیا جاتا ہے، پیٹ کر کے عام طور پہ نہیں بیٹھا جاتا. اب بعض مسجدوں کے اندر اس چیز کا اہتمام ہے، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے مسجدوں میں ہیٹر لگائے ہوئے ہیں، گھروں میں ہیٹر ہوتے ہیں. رات کے وقت اٹھے، اللہ نے توفیق دی، اب گھر میں ہیٹر چل رہا ہے، قبلے کی طرف سامنے والی دیوار پہ ہیٹر لگے ہوئے ہیں، مسجد کے سامنے لگے ہوئے ہیں، یا آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو سامنے ہیٹر رکھے تاکہ آگے سے کیا ہو، گرمائش جو ہے نا وہ محسوس ہو. آیا اس طرح کرنا درست ہے کہ نہیں درست؟ تو بعض لوگ اس کے اندر حرج محسوس کرتے ہیں کہ یہ آتش پرستی کی مشابہ ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آتش پرستی کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ اس انداز میں اگر ہیٹر سامنے چل رہا ہے، وہ گیس والا ہے، وہ بجلی والا ہے یا آگ جلائی ہوئی ہے، آپ سامنے رکھ کر اس کو نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر نیت یہ نہیں ہے آتش پرستی کی تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، درست ہے، جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی النار وانا اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا میرے سامنے آگ کو پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر جماعت کرا رہے تھے، آگ آپ کے سامنے پیش کی لائی گئی آگ. اگر آگ سامنے لانے سے نماز کے اندر کوئی خلل واقع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دیتے کہ آگ میرے سامنے، میں نے نماز چھوڑ دی، نماز ترک کر دی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد عرضت علی الجنۃ والنار، کہ میرے سامنے جنت بھی پیش ہوئی، نماز پڑھ رہے تھے، اور جہنم بھی پیش ہوئی، آگ بھی پیش ہوئی. آنفاً فی عرض هذا الحائط، فرمایا مسجد نبی کے سامنے والی دیوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جس طرح یہ سامنے دیوار ہے اس طرح میرے سامنے آگ بھی پیش کی گئی اور جنت بھی پیش کی گئی ہے. اور اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، اور پھر اچانک پیچھے ہٹے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے کہ کبھی آپ نے یہ نہیں کیا تھا. کہا میرے اوپر جنت اور جہنم پیش گئی ہے، اور جب میں پیچھے اٹھا تو اس آگ کی تپش کی وجہ سے پیچھے ہٹا ہوں، اس کی تپش بھی محسوس ہو رہی ہے. تو گویا کہ آگ اگر سامنے آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نماز درست اور جائز، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اگر کوئی شخص مسجدوں کے اندر سامنے ہیٹر چل رہے ہیں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. گھر کے اندر بھی اگر سامنے ہیٹر رکھ کے بندہ رات کو قیام کرے تہجد پڑھے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، شریعت اسلام کے اندر جائز اور درست ہے. اور اسی طرح اب موسم سرما کے اندر جو کرنے والے کام ہیں، ہمارے چند مسائل ہیں، چند احکام ہیں، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو موسم کا ٹھنڈا ہونا ہے یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، اور اس کو ایمان اور رضامندی کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے. بعض اوقات انسان سردی کی شدت کو اچھا محسوس نہیں کرتا اور دل تنگ کر لیتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، اور اس طرح گرمی کی شدت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ گرمی کی شدت، یہ سردی کی شدت، یہ اللہ رب العالمین کے نظام کا ایک حصہ ہے. اس کو تسلیم کرنا چاہیے، ایمان، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور طرح طرح کی اس کے بارے میں کوئی وہم و گمان پیدا نہیں کرنے چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کہ کس میں میرے بندوں کی خیر ہے، بھلائی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور قریب ہے کہ بعض چیزیں جو تمہیں پسند ہیں تم ان کو محبت کرتے ہو، تم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو اس لیے یہ سردی کی شدت، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی بے شمار حکمتیں موجود ہیں. ہمیں ان حکمتوں کا پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، یہ اللہ مالک الملک بہتر جانتا ہے.
ہم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح اس سخت سردی کے موسم کے اندر اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ سخت سردی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دنیا کو چلانے کا ایک نظام ہے۔ ایمان، صبر اور شکر کے ساتھ اس کو تسلیم کیا، لیکن اس کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب آپ خاموشی اختیار، بلکہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو کہ اللہ یہ سردی کی شدت سے ہمیں عافیت کے اندر رکھنا، اللہ خیر و عافیت کے اندر رکھنا، اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ یہ طریقہ نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ، کہ اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے نا تو کسی بھی چیز سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ جو اللہ سے مانگا جاتا ہے محبوب ترین یہ چیز ہے کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا جائے، اللہ سے عافیت مانگی جائے۔ یہ اللہ کے محبوب ترین ان سوالوں میں سے ہے جو بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے، تو اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکر صدیق منبر پر تشریف لائے اور آ کر رونے لگے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح منبر پر تشریف لائے اور رونے لگے، اور بعد میں فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، اور لوگوں اللہ سے عافیت کا، معافی کا سوال کثرت سے کیا کرو۔ فإن أحدا لم يعطى بعد اليقین خیرا من العافیہ، ایمان اور یقین کے بعد اگر کسی شخص کو عافیت مل جائے یہ بہت بڑی خیر والی بات ہے، اس سے بڑھ کے خیر والی بات نہیں ہے کہ ایمان یقین کے بعد اگر کسی شخص کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عافیت مل جائے تو اللہ سے عافیت اور معافی جو ہے یہ کثرت سے طلب کیا کرو۔ تو سردیوں کی شدت کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کی عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سردی سے بچنے کے لیے مناسب تدبیریں اس کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے اندر آپ ایک شخص کہے کہ سردی اتنی سخت ہے میں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا، اللہ نے وسائل دیے، استطاعت دی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا، میں ٹھنڈے پانی سے غسل کروں گا۔ اللہ کے بندوں اگر سخت سردی ہو اور جسم پر بیماری کا خطرہ ہو، انسان پر غسل غالب ہو جائے، جسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا تیمم کر لو، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کریں گے؟ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے، وسائل موجود ہیں، تو ایسا مت کیجیے، تدبیر کیجیے۔ یہ جسم اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ ہمارا اس کے اوپر حق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور جو چیز کسی کی امانت ہو کہ اس کے اوپر بے جا اسراف کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ تو اللہ رب العالمین کے ہمارے جسم جو ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم جان بوجھ کر اس کو ضرر اور نقصان پہنچانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، اور تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے۔ تو اس لیے وسائل موجود ہوتے ہوئے اپنے جسم کو سردی سے بچاؤ کے لیے مناسب انتظام کرنا یہ ہمارے اوپر لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح ان خاص طور پہ سردیوں کے اندر، سردی کے شدت کے اندر اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ غریب لوگ موجود ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ تو سردی کا مناسب انتظام کر چکے ہیں، گرم لباس، گرم بستر، لیکن کتنے ایسے لوگ موجود ہیں آپ کے دائیں بائیں، دیکھیں اگر موجود ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ مناسب اہتمام ان کے لیے بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے اوپر مشکل ہے، مشقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، کہ کسی نے کسی مومن سے دنیا کی تنگیوں میں سے، پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کی نا، کل قیامت نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اور قیامت کی سختیوں میں سے اللہ رب العالمین اس شخص سے سختیاں جو ہے وہ دور کرے گا، ہٹائے گا۔ اپنے دیکھ لے محلے میں دائیں بائیں عزیز رشتہ دار، ہمسائے، پڑوسی جو اس سخت سردی کے موسم میں مناسب انتظام کرنے سے قاصر ہیں، ان کا ہاتھ اور بازو بن جائیے، ان کے ہاتھ تھام لیجیے، ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ میرے محلے اور میرے گلی محلے کے اندر کون لوگ ہیں جو مناسب انتظام نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اس سخت سردی کے موسم کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف مت دے، سردی پہنچا کر، اس کے مختلف طریقے ہیں۔
مثلا بعض اوقات آپ وضو کر کے آ رہے ہیں یا ہاتھ دھو کر آ رہے ہیں، ٹھنڈے پانی ٹھنڈے آپ کے ہاتھ ہیں، اور آپ آگے آ کر ملنا چاہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو، وہ بیچارہ بیمار ہے یا وہ اس ٹھنڈے کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ گیلے ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کریں گے، اسے تکلیف پہنچے گی، اس سے بچیں، اپنے ہاتھ کو صاف کر کے پھر اس کے ساتھ مصافحہ کریں۔ مصافحے سے منع نہیں ہے، لیکن اپنے ہاتھ کو صاف کر کے پھر اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ بیمار ہو، وہ اس ٹھنڈے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو اس سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اسی طرح اپنی راحت کے لیے کھڑکیاں کھول دینا، دوسرا مسلمان ٹھنڈک محسوس کر رہا ہے، یا دروازوں کو کھول دینا، اس سے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اور آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ موسم سرما کی شدت جو آئی ہے، اس پر ہم نے ایمان رکھا، اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے، اللہ سے عافیت کا سوال بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود موسم سرما کی جو مشکلات ہیں وہ اگر کسی شخص پر آ جاتی ہیں تو کیا کرے؟ بخار کی شکل میں آ جاتی ہیں، کھانسی، نزلہ، زکام، اور اس سردی کی شدت، ایمان لائے، عافیت کا سوال کیا لیکن آ گئی، اب کیا کرے؟ اسلام ہمیں کہتا ہے صبر کرنا ہے، اللہ سے شفا کی دعا بھی کرنی ہے اور صبر بھی کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر اس موسم کی شدت کی وجہ سے کوئی پریشانی آ گئی ہے تو صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور میرے بندو اگر تم صبر کرو گے، تمہارے اوپر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آ گئی ہے، تو جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اجر بھی اتنا بغیر حساب، بغیر حساب کے اجر ملے گا، بشرط ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہتا ہے، واویلا نہیں کرتا مصیبت اور بیماری میں، جلا فضا نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، اور جو صبر کرنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے صبر عطا بھی کر دیتا ہے، اللہ اسے توفیق بھی دے دیتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے۔ وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اور کوئی بھی بندہ صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع کوئی چیز عطا نہیں کی گئی جو صبر عطا کیا گیا ہے۔ کسی شخص کو اگر صبر کی توفیق مل جائے وہ سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے بہت بھلائی اسے مل گئی ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور فائدہ بھی اس کا ہوگا، اگر بیماری ہے تو اگر عام حالت کے اندر سردی کے موسم میں رات کو قیام کرتا تھا، دن کو روزے کا اہتمام کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، اللہ اس کو اس روزے کا بھی اور قیام کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عام حالات میں بندہ نیک عمل کرتا ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، اللہ اس کو اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت فرمایا عجبا لامر المؤمن ان الامر كله له خیر، اور مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے، اور ہر حالت میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، شر نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ نصیبے کی بات صرف مومن کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے آسانیاں ملتی ہیں، خوشی والے معاملات ملتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے وہ بندہ؟ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، نیکی آسانی ملی، شکر کیا، تکلیف آئی، پریشانی آئی، بیماری آئی، صبر کیا، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ چند مسائل تھے، چند احکام تھے جو نماز کے متعلق تھے اور سردیوں کے حوالے سے تھے، اور جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں اس کا چند لفظوں کے اندر میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ان احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں موسم کی سختیوں سے بچائے، اللہ ہر قسم کی بیماری سے، پریشانی سے، شدت سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے ان سردیوں میں کیے گئے اعمال کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔